5,000 में से बलूचिस्तान के 5 भी नहीं थे, तो 5.3 उनका जो कोटा था। जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की नौजवानों में, तो हायर एजुकेशन कमीशन में ये था कि आपके प्रूव नहीं किया उस स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन आपका मिडिल जो है 3rd डिवीजन है, आपका मैट्रिक 3rd डिवीजन है यार, तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये खुद एक यूनियन हो गया। तो बलूचिस्तान को, जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान को शेयर देने की जरूरत है हर नौजवान को। देश में कितने हमारे मुलाजिम नौने के बराबर है, जो 5 बेस्ट निकला है, लेकिन उसको बराबरी की बुनियाद की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। उनको की जो बात है वो पाकिस्तान की, हम लफ्ज़ देखें ना, सूबाई खुद मुख्तियारी या कौमी खुद मुख्तियारी, ये यूनिट्स हैं, ये नेशनल यूनिट्स हैं। सिंध के नेशनल यूनिट जो बिलखसूस हमारे बलूचिस्तान में ثقافتی، تاریخی، لسانی اور جغرافی بنیاد ہے، اور بالخصوص جیسے بلوچستان میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ آپ کا جو نئے خان دور میں سے ابھی جو مزاحمت کی تحریک کر رہی ہیں، سندھ میں بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ اڑتی بہت مختلف انداز میں مختلف فیبریکیٹڈ خبریں پہنچتی ہیں۔ آج آپ کا بڑا فروٹفل لیکچر رہا، کافی یہاں ہمیں صحافیوں کو صورتحال سے آگاہی ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی جو سیاست ہے اور ان دونوں صوبوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس میں یہ دونوں صوبوں کے عوام مل کے اپنے حقوق کے لیے کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے تمام مسائل مشترکہ ہیں اور زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، مشترکہ ہیں، اور جس بحران سے سندھ دوچار ہے، جس بحران سے بلوچستان دوچار ہے، اس کے پیچھے عدم وفاقیت کا فقدان، حقیقی وفاقیت کا فقدان، اور اس کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے، مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تھوڑے بہت جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں اس پہ حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں سندھی اور بلوچوں کی ہے، کیونکہ یہ دونوں سرزمین اس وقت قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ بلوچستان کا کرائسس اب اتنا آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں سے قومی پرچم اتار دیے گئے ہیں، اور وہاں اب تعلیمی اداروں میں قومی ترانہ پڑھنے پہ بھی پابندی لگائی دی ہے۔ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس طرف بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آپ جو وفاقی جمہوریت پہ یقین رکھنے والی وہاں کی سیاسی قوتیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان سے الگ لے جانا چاہتے ہیں بلوچستان کو، اور یہ جو پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے، انٹرنیشنل جو گریٹ گیم جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں کون کون سی قوتیں ہیں جو بلوچستان کے مفاد میں ہیں یا اس کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ لیکن وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کی سیاست میں اور بلوچستان کے ماحول میں دو قسم کے سوچ ہیں۔ کچھ وہ پارٹیاں ہیں یا جماعتیں ہیں کہ جو وہاں پہ علیحدگی کی بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ قومی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو کہ خود ارادیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ سارے مسائل اپنی وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جماعت کی اپنی ایک قسم کی حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی ہے۔ ہماری حکمت عملی یہی ہے کہ ہم قومی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو اس کے تمام سائل وسائل پہ حاکمیت حاصل ہو، اس کے وسائل کے مالک وہاں کے لوگ ہوں، وہاں کے لوگ ان سے مستفید ہوں، اور ان کے لوگوں میں یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ واقعی اگر میری سرزمین سے کچھ نکلتا ہے تو اس کا بینیفیشری میں ہوں۔ اس قسم کا رجحان، اس قسم کا احساس پیدا ہوگا تو یقیناً اس کے پھر مثبت اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ حالیہ سیاست میں ان کی اپنی سیاست حکمت عملی ہے، لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ زرداری جو ہے گلیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ادارے موجود ہیں، پریزیڈنٹ کا امپیچمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو سکتا ہے، کسی صوبے میں اپنی اکثریت کو لا کے اس کا وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ جمہوری طریقہ کار یہی ہے۔ غیر جمہوری طریقے جو بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس سے جو جمہوری عمل ہے اس کو نقصان ہوگا اور غلط قسم کے رجحانات منفی متعارف ہوں گے۔ تھینک یو۔